يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ محترم سامعین، یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں سورۃ دخان 44 نمبر کی صورت ہے، جس کے جو ہے شروع سے لے کے 6 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کے مطالب حامیم حروف مقطعات ہیں، والقرآن المبین قسم ہے کھلی کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ انا کنا منذرین، ہم ہی بندوں کو باخبر کرنے والے ہیں موت کے بعد کے بعد زندگی سے، جو جہنم ہے اس سے ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم انا کنا مرسلین، اس کتاب میں اللہ رب العالمین کے حکم سے کیا ہے، ہر جو ہے حکیمانہ بات کو فرق کر دی گئی ہے۔ ہم ہی جو ہے رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ رحمت من ربک، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عین تقاضا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، وہی سننے والا وہی جاننے والا ہے۔ یہ آیات کے مطالب ہوئے۔ سب سے بنیادی و اہم بات ہمارے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا مقصد حیات کیا مقرر کر دیے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے بات، ہم کام کرنے سے پہلے ہم کو سوچنا چاہیے ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہماری جو ہے نا اعمال ہو رہے ہیں کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسانوں کا مقصد اللہ رب العالمین متعین کر دیے، انسانوں کو اپنے طور پر جو ہے نا مقصد بنانا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں مقصد کیا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یہ جو ہے سب سے بڑی کامیابی ہے، کامیاب ہو گیا وہ آدمی۔ یہ ہمارا مقصد زندگی ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کیا کیے، ہم کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیے، پھر ہمارا امتحان مسلسل موت تک عمل ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم کو جو موقع دیے ہیں، یہ نہیں کہ ہم منمانی زندگی بسر کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہر زمانے میں انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے بندوں کو ہدایت فراہم کر دیے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین خاص طور پر اس یعنی قرآن کے تعلق سے جو ہے نا یہ علم دے رہے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس کتاب سے دور ہونے کا نتیجہ ہے، پھر ہمارے رہبر رہنما اللہ ماشاء اللہ ہم کو روایات کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے منشا کے خلاف ہم کو جو ہے باتیں جو ہے نا بتا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس جو ہے اب آنے والی جو رات ہے مسلمانوں کے لیے کیا ہے، وہ 15ویں شب برات، سمجھنے آپ۔ تو یہ ہے اس میں قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ بات کہی جاتی ہیں، عمر ہے، رزق ہے، فلاں فلاں جو ہے نا، اس میں اس رات میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل غلط بات ہے، سمجھیے آپ۔ یہ بات اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو ہے انسانوں کو، بلکہ اس کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ رب العالمین قانون بنا دیے، انسانوں کو جو ہے کیسے جو ہے نفع ہوگا، کیسے نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ قانون بنا دیے۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی جیسے حکومتیں ہیں کہ جو ہے پلان بناتی ہیں سال میں ایک مرتبہ، بہرحال جیسی ان کی سہولتیں ہیں، ایک جو ہے بنا کیا کرتے ہیں کہ جو ذمہ دار جو ہے نا ہوتے ہیں، میں نے جو وہ جو ہے نا جو کیا بولتے ہیں ان کو جو ہے نا ان کے جو ہے نا حکومت کے جو ہے نا کارندے جو ہوتے ہیں ان کے حوالے کیے جاتے ہیں۔
لیکن اللہ رب العالمین کا یہ معاملہ انسانوں جیسا نہیں ہے. یہ انسان کمزور ہیں، لا علم ہیں، علم نہیں ہے ان کو. تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے اللہ رب العالمین کی ذات. تو یہاں اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں حامیم والقرآن المبین. اللہ رب العالمین قسم کھا رہے ہیں کہ یہ قرآن مبین کی قسم ہے، کھلی کتاب کی قسم ہے، واضح تعلیمات ہے اس کے اندر. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، دوزخ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، جنت میں جانے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ بولے کھلے طور پر بیان کیے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. بے شک ہم اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کرنا شروع کرے، اور ہمیں جو ہے نا بندوں کو باخبر کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں رب العالمین. تو غور کیجئے، اللہ رب العالمین اس کتاب کے تعلق سے یہ بتا دیے کہ جو ہے نا اس کو کب نازل کرے. اللہ رب العالمین جو ہے نا اسی بات کو سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی آیت میں بتا رہے ہیں. سمجھے آپ؟ نہیں، سورہ بقرہ کی جو ہے نا سورہ جو ہے نا 30ویں پارے کی جو ہے نا شب قدر میں بتا رہے ہیں. سورہ قدر میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو ایک قدر والی رات میں نازل کرنا شروع کیے. اسی بات کو اللہ رب العالمین کیا بتا رہے ہیں یہاں پر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی اس قرآن کو ہم نے مبارک بابرکت رات میں نازل کرنا شروع کرے بولے رب العالمین. تو یہ کوئی لیلۃ المبارک کوئی الگ رات نہیں ہے، بلکہ روایتوں کے بنیاد پر جو ہے نا اس کو کیا کرے، اپنے جو ہے تائید میں جو ہے نا اس رات میں یعنی شب برات میں جو ہے نا فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ آسمان دنیا پہ نازل ہونے کی بات کہی جاتی ہے. بالکل غلط بات ہے. شب قدر اور لیلۃ المبارکہ یہ کی جو ہے رات کو اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ وہ لیلۃ المبارکہ ہے اور لیلۃ القدر ہے. تو اللہ رب العالمین بندوں کے لیے جو سامان ہدایت فراہم کیے ہیں، جو بندے موت کے بعد کی ابدی زندگی سے غافل، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ انسانوں کی اکثریت صرف دنیاوی نفع نقصان کو جانتی ہے، لیکن موت کے بعد کیا ہوگا نہیں جانتی. عن الآخرۃ ہم غافلون، غافل ہیں. تو بل ادارک علمہم فی الآخرۃ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا امون. کہ یہ لوگ انسانوں کی اکثریت موت کے بعد کے زندگی کے تعلق سے کیا ہے کہ ان کا جو علم ہے وہ ختم ہو گیا ہے، حقیقی علم، بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں رب العالمین. اللہ رب العالمین اپنے فضل سے کیا کیے، غافل انسانوں کو، جاہل انسانوں کو وہ موت کے بعد کے زندگی کی تفصیلات بتا دیے. علم الانسان ما لم یعلم. انسانوں کو قرآن کے ذریعے وہ علم عطا کیا گیا ہے جو انسان کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے کیا ہے وہ، اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. گواہی میں کس کی گواہی بڑی ہو سکتی ہے؟ آپ کہہ دیجئے قل اللہ، اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے. آپ کہہ دیجئے اوحی الی ھذا القرآن، یہ قرآن میری طرف وحی کیا جا رہا ہے، لانذرکم بہ ومن بلغ، اور اس کے ذریعے سے جو موت کے بعد کی زندگی جو ہے غیب میں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے. دنیا کا نفع دنیا کا نقصان ہمارے سامنے ہے، لیکن موت کے بعد کی زندگی کا جو ابدی ٹھکانہ ہے جہنم ہے، جس کے دو رخ ہیں، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جہنم کے تعلق سے اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے جو لوگ غافل ہے ان کو ابدی زندگی کے نقصان سے بچنے کے طریقے ہم بتاتے ہیں کتاب کے ذریعے. تو پھر یہی کام کس کا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، کہ میں کہ ان لوگوں کو ڈراتا ہوں. سمجھا؟ جس تک یہ قرآن پہنچے ان کا بھی یہی کام ہے کہ قرآن کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کو ڈرائے. تو ظاہر ہے یہ دنیاوی زندگی عارضی چند روزہ امتحانی زندگی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہدایت کی کتاب نازل کر دیے. تو ظاہر ہے جب تک ہم کتاب کو ہدایت کے لیے نہیں پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ جو ہے یہ جو ہے رسمی طور پر جو دین ہے ہمارے پاس، یہ روایتی جو دین ہے اللہ کے پاس چلنے والا نہیں ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں یہ بات
کہ ہماری طرف سے حکم ہو کر سمجھا اس میں یعنی ہر جو حکیمانہ اور جو ہے نا اس کے اندر باتیں ہیں اور جو فرق کر دی جاتی ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے تو انسان کو یہ معلوم نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت وزاد، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان کسوٹی کو نازل کر دیے تاکہ سارے جہاں کے لوگوں کو باخبر کرے، متنبہ کرے۔ اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی چند روزہ امتحانی زندگی ہے۔ لیکن آج ہمارے جو ہے لوگ کیا کریں کہ روایت، کون سی روایت ہے؟ جو بالکل جو ہے نا گھڑی ہوئی روایت ہے۔ خاص طور پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات ہے کہ جو ہے ایک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر جو ہے نہیں پائے تو اٹھ کے جو ہے جا کے دیکھ رہے ہیں تو جنت البقیع میں جو ہے آپ پائے گئے، دیکھے آپ کو، تو ظاہر ہے کہ جو ہے پھر آ کے جو ہے سو جاتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کیا اللہ کے رسول تم پر تمہارا حق ماریں گے؟ تو کیسی کیسی باتیں دیکھیے آپ، انہیں آپ کے اخلاق کو مجروح کرنے کے لیے ایسی روایتیں یہ کس کی طرف سے؟ شیعہ لوگوں کی طرف سے گھڑی گئی ہیں۔ پھر یہ بات کہ جو ہے نا اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کو اس طرح جو ہے بخش دیتے ہیں اس رات میں جیسا بنی کلب کے جو ہے نا بھیڑوں کے بالوں کے برابر ایسے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ سکتے ہیں جو قرآن کے خلاف؟ اللہ رب العالمین کے قانون مغفرت کیا ہے وہ؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ سورہ نساء کی 17 نمبر کی آیت میں بتا رہے ہیں رب العالمین، ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ پر لازم ہے جو یعملون السوء بجہالۃ، تو برائی کرتے ہیں جہالت میں، ثم یتوبون من قریب، فوری توبہ کرتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ رب العالمین پہ ان کے حال پہ متوجہ ہوتے ہیں، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ رب العالمین کا یہ قانون توبہ کا کیا ہے؟ علم اور جو حکمت مبنی ہے۔ اللہ کا قانون علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ تو جیسے بندے گناہ کرے، اگر وہ رات اگر کسی کو نہیں ملی تو بخشش نہیں ہوگی اس کی، ہر آن اللہ رب العالمین بندوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہی بات سورہ جو ہے نا نساء میں 110 نمبر کی آیت میں بتا رہے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو آدمی برے سے برا کام کرے، فحش سے فحش کرے اور اپنے جان پر ظلم کر لے تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگے گا، اللہ رب العالمین کو غفور اور رحیم پاؤ گے وہ رب العالمین۔ تو یہ ہدایتوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص مخصوص ایک رات مقرر کر سکتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ لیکن آج کیا ہے کہ ہم فرائض سے غافل، یہاں تک کہ ہمارے ایمان میں مشرکانہ عقائد ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہ چند راتوں کو جاگ لے کے سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا مطالبہ بندوں کے ساتھ کیا ہے، کیا معاملہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس کو بول رہے ہیں رب العالمین؟ اے ایمان والو۔ آج ہمارے ایمان والے کیا ہیں؟ ہم بے خوف ہیں، آخرت کا جو خوف ہمارے دلوں سے نکال دیا گیا ہے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، تم ایمان لائے، کلمہ گو ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، پھر امت محمدیہ ہیں، یا کچھ گناہ ہو گئے تو جتنے دن جلیں گے گناہوں کی وجہ سے، پھر اس کے بعد نکالے جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ کہ یہ باطل تصورات کو ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھایا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کتاب سے دور ہیں۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ جس حال میں بھی، جہاں بھی، جب بھی تمہاری موت آئے، کس کو بول رہے ہیں؟ ایمان والوں کو بول رہے ہیں رب العالمین۔ وہ حالت تمہاری کیسی ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری ہونا چاہیے، اسی حالت میں تم کو موت آئے گی تو کامیابی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ایک رات جگ لو یا چند راتیں جگ لو، سمجھا آپ، یا ایک مہینے میں عبادتیں کر لو، معاملہ جو ہے نا بیڑا پار کا تصور ہمارے ذہنوں میں بٹھا کر کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو بے عمل بنا رہے ہیں۔
بے عمل بنانے کے لیے یہ جو ہے نا اسلام کے دشمن گزرے ہیں ان لوگوں کی کارستانیاں ہیں، یہ ایسے روایتیں گھڑ کر مسلمانوں کو جو ہے نا کیا کریں، چند رات جگا رہے ہیں، اس کے بعد میں جو ہے نا پھر کیا ہے کہ 1 مہینے میں روزے رکھ لو، ختم، تراویح پڑھ لو، فلاں پڑھ لو، بخشش کا معاملہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا مطالبہ یہ ہے کہ پوری زندگی میں اللہ رب العالمین کی بندگی اختیار کرنا ضروری ہے، اور اطاعت کرتے ہوئے اس کی جو ہے نافرمانی سے توبہ کرتے ہوئے اس اطاعت کی زندگی میں، اطاعت کی حالت میں زندگی بسر کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ایسا معاملہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین ایسے ایمان والوں کو ڈرا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ڈر کے کیا کرو کہ تمہارا ایمان لانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ جب اس مقصد کے لیے تحت ہم ایمان لائے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو کیا کرو کہ جو ہے تم اللہ سے ڈرو، ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو۔ کہ ہر آدمی کو یہ غور کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کل آنے والی ابدی زندگی کے لیے وہ کیا آگے بھیجا ہے۔ کیا وہ اعمال و عقائد جس کی وجہ سے انسان جنت کا مستحق بنے گا، یا پھر وہ اعمال و عقائد جس کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق بنے گا؟ ہر آدمی کو اسی دنیا کی زندگی میں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے ہم شرک و بدعت چھوڑ دیے، باقی زندگی جو ہے جیسا چاہے گزاریں۔ یہ بات بالکل غلط بات ہے، شیطان کا پیدا کردہ تصور ہے یہ۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں جو بتائے ہیں سورہ نساء کی آیت میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرک کو معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، سارے گناہ کو معاف کریں گے، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العالمین دوسرے مقامات پر یہ بات نہیں بولتے۔ کیا نہیں بولتے اللہ رب العالمین؟ کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ذہنی تحفظات کام آنے والے نہیں ہیں۔ میں سمجھوں گا کہ اپنے طرف سے، کوئی اور سمجھے گا اپنی طرف سے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کا قانون اٹل ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسانوں کے لیے وہ ایک ہی قانون ہے، بخشش کا الگ الگ قانون نہیں ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں یہ بات کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے خطوات کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ بتا رہے ہیں سورہ یاسین میں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ یاسین میں بتا رہے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں تم سے قرار نہیں لیا کہ شیطان کی بندگی نہیں کرنا، بلکہ کیا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بلکہ میری بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے اپنے منزل کو پہنچنے کا۔ منزل کیا ہے؟ مقصد جنت ہے۔ جنت پہ جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ یہی سیدھا راستہ، ان اعبدونی، میری بندگی کرو۔ عبادت بولے تو خاری چند چیزوں کی پابندی عبادت نہیں ہے، پوری زندگی میں بندگی ہونا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین کے الہ واحد تسلیم کر لیے، لا الہ الا ہو فإلہکم الہ واحد لا الہ الا ہو فہل انتم مسلمون فلہ اسلموا وبشر المخبتین، یہ بات بنے رب العالمین، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو پھر اس کو معبود مان لیے ہیں تو اس کے مطیع و فرما بردار بھی ہیں، یا باقی زندگی میں اپنے من مانی ہے، شرک بدعت چھوڑ دیا، ختم ہو گئی بات۔ کیا یہ ہے معاملہ؟ سمجھے نا آپ؟ تو غور کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ تم آگے جو آنے والی زندگی کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ایسا مت ہو جاؤ۔ سمجھے، اب تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، کیا ہے ان لوگوں کو اللہ کو بھلا دیا، نہیں اللہ کے ہدایتوں کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ ان کے جان سے ان کو بھلا دیے، تو فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ان کی باقی زندگی کیا ہو گئی؟ من مانے زندگی، فاسقانہ فاجرانہ زندگی ہو گئی۔ پھر یہی بات کو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو ہے اگلا گرا پچھا ہوشرار، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقِينَ۔
ان لوگوں کی طرح مت ہونا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ کتاب ملنے کے بعد ظاہر ہے کہ جو ایک عرصہ لمبا گزر گیا، یعنی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے، جسے آج مسلمانوں کی اکثریت اللہ کی کتاب سے دور ہے، تو اسی طرح جو ہے نا وہ لوگ بھی اللہ کی ہدایتوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ ایک وقت لمبا گزر گیا، تعلیمات سے دور ہو گئے، تو جو اپنی من مانی زندگی کیسے ہوئی؟ دنیا حاصل کرنے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، دنیا میں ملوث ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی جو محبت ہے انسانوں کے لیے کیا ہے؟ وہ ہر برائی کی جڑ ہے، بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دنیا کی محبت ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے، دنیا کے بجائے آخرت کی بجائے دنیا آ جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ کیا ہوتا ہے معاملہ؟ کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے الا ماشاءاللہ نافرمانی کو ذریعہ بناتے ہیں، اور پھر کیا ہے؟ اسی طرف لگ جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ بول رب العالمین، دل سخت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انسان آخرت کے بجائے دنیا کی طرف مائل ہو جانا۔ سمجھا؟ جو ابدی زندگی، دائمی زندگی ہے، اس کے لیے ہماری کتنی فکر ہے، کتنی کوششیں ہیں، اور فانی دنیا کے لیے ہماری کتنی کوششیں ہیں، غور کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا فانسا ولا تکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم ومنہم وکثیر منہم فاسقون، تو جس کی وجہ سے دل سخت ہو گئے، تو اللہ رب العالمین جو ہے نا کیا کر دیے کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے فاسقانہ، فاجرانہ، منمانی زندگی ہے، اور اب صرف آخرت کے بارے میں کیا ہے؟ دلاسے ہیں، امیدیں ہیں۔ کون سے امیدیں؟ جھوٹی امیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، اے ایمان والو تمہاری جھوٹی آرزویں اللہ کے پاس کام آنے والی نہیں ہیں، اور نہ ان اہل کتاب کی جھوٹی آرزویں کام آنے والی ہے، بلکہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ سب کے لیے من یعمل سوءا یجز بہ، چاہے کوئی ہو برائی کرے گا اس کا بدلہ اسی کو مل کے رہے گا۔ ان کی آرزویں کیا تھی؟ جھوٹی آرزویں، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم، ان کا جو بگاڑ تھا ان کے جو تعلق، نجات کا تعلق نسبتوں سے ہے، کسی امت کے جو فرد ہو جانا نجات کے لیے کافی ہے، ان کا تصور تھا۔ تو کیا بول رہے ہیں کہ جب تک کہ یہودی نہیں بنیں گے جنت میں نہیں جائیں گے، نصرانی نہیں بنیں گے جنت میں نہیں جائیں گے، بول رہے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جب تک کہ مسلمان نہیں بنیں گے، مسلمان کے لیے جنت ہے، سارے دوسروں کے لیے جو ہے نا جہنم ہے۔ کیا ہے؟ کہاں ہے دلیل؟ سمجھا؟ اللہ رب العالمین کا جو قانون ہے کہ اللہ کو جو اللہ پر اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لے اور پھر عمل صالح اختیار کرے، تو ظاہر ہے کہ چاہے وہ کسی خاندان کا ہو، کسی جو ہے نا جماعت کا ہو، کسی قوم کا فرد ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ خاص یہ نہیں ہے کہ جو ہم امت محمدیہ ہیں ہمارے لیے جنت ہے، ہم جو چاہے کر لیں، ہمارا کلمہ ہے، لیکن اللہ ماشاءاللہ کتنے لوگ کلمے کو سمجھ کر اختیار کیے ہیں اور کلمے پر قائم ہیں۔ جب کلمے پہ قائم ہوں گے الحمدللہ ان کے لیے وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہے بات وہ؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کو رب مان لیے، ماننا کافی نہیں ہے، وہ لوگ بھی مانتے ہیں، سمجھیں نہیں آپ؟ جو مشرک ہیں، سمجھیں نہیں آپ؟ کہ سارے کے سارے مذہب کو ماننے والے اللہ کو رب مانتے ہیں لیکن اس پر قائم نہیں رہتے ہیں۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ تم رب مان لیے اللہ کو، تو اس پر قائم رہنا، ہر مشکل، ہر حیرانی پریشانی میں، ہر سکھ اور دکھ میں اللہ رب العالمین سے تعلق کو قائم کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے آخرت میں۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین کا قانون بالکل اٹل ہے، لیکن آج امت کو کدھر لے جایا جا رہا ہے؟ کہ بے عملی کی طرف جو ہے لے جایا جا رہا ہے۔ کیسے لے جایا جا رہا؟ رات میں جگ لیے، اگلے سال کے گناہ پچھلے سال کے گناہ معاف کہہ رہے ہیں۔ روایتوں میں جو بات آ رہی ہے ایک سال کے اگلے گناہ اور پچھلے گناہ بھی معاف۔ جب معاف ہو گئے ایک ساتھ میں جو ہے نا نمازوں کی پابندی ہے، اللہ ماشاءاللہ طہارت بھی نہیں ہے اکثریت کی، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے نا عصر کے وقت دکان بند کر لیے، نہائے دھوئے غسل کر کے کیا کر رہے ہیں کہ وہ کون سی طور اپنے طور پر جو ہے نا کوئی عبادتیں ہیں، وہ کوئی فرض نہیں ہے، وہ نفل عبادتوں کو ادا کرنے کے لیے پہلے صف میں بیٹھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ رات جگ لیے تو بیڑا پار ہے، سارے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ جب یہ امیدیں، جھوٹی امیدیں جلائی جاتی ہیں تو کیا محنت کرے گا؟ کیا مصیبتیں برداشت کرے گا انسان؟ نہیں، جیسے چاہے زندگی بسر کرو،
کیونکہ ہم بخشائے گئے، بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ تصورات سارے کے سارے اللہ کی کتاب کی روشنی میں باطل تصورات ہے۔ ان باطل تصورات کو نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی کتاب کو ہدایت کے لیے پڑھنا پڑے گا۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو ظاہر ہے اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کی اہل کتاب کی جو اکثریت ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ان کی جو اکثریت ہے اہل کتاب کی، کتاب کیا ہے نہیں معلوم، الا امانیہ، مگر کیا ہے جھوٹی آرزویں۔ تو اس طرح ہمارے امت محمدیہ کے جو ہے نا افراد کی بھی جو اکثریت کتاب سے ناواقف، جو کتاب پڑھنے والے ہیں وہ بھی جو ہے نا اللہ کی ہدایتوں کو کھول کھول کے بیان کرنے کے بجائے عوام جیسی ہے ویسی باتیں کر کر ان کو جو ہے نا اس جو ہے غلط فہمیوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا قانون بالکل اٹل ہے، اللہ کا قانون بدلنے والا نہیں ہے، کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لسنت اللہ کا اللہ تعالیٰ قانون ہے۔ پھر اللہ بتا رہے ہیں کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، قانون جزا سمجھا۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاص طور پر ذہن میں رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک سارے انسانوں کے لیے ایک ہی ہے، وہ قانون بدلنے والا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی، نیکی کرو گے اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، برائی کرو گے کہ اس کا بال اسی پر پڑے گا۔ پھر یہ اعمال کب قبول ہوں گے؟ وہ ہمارے اعمال جب تک کہ ہمارے ایمان میں شرک نہیں ہوگا وہ قبول کیے جائیں گے۔ اگر ہمارے ایمان میں شرک آ جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے سارے عمل برباد، سمجھے آپ۔ صرف ہم جو میں نے کہ جو ہے نا شاید تعویذ گنڈے قبروں پہ جانا چھوڑ کے سمجھ لیں کہ بس یہ بات ہے، لیکن ہم نے زندگی کا جائزہ لیتا رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شرک وہ بری بلا ہے انسانوں کے اندر کہ جو غیر محسوس طور پر داخل ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر نجات ممکن نہیں ہمارے لیے، تو دعا سکھاتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ، اے اللہ میں اس شرک سے جو ہے نا پناہ مانگتا ہوں جو جان بوجھ کر میں کروں اور مجھ سے انجانے ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہماری یہ فکر ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھ سکتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین ربنا خصوصاً علی خلفاء الراشدین والمہدیین امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہم صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأعلی وأعز وجل وأحم وأتم وأکبر۔